اب کیا کون سا لفظ باقی رہ گیا مجھے بتائیے؟ مستقیم، اہدنا الصراط المستقیم، الہی ہم کو وہ با اختیار سہارا اور سیدھا رستہ عطا فرما، الہی ہم کو با اختیار ہدایت اور با اختیار سہارا عطا فرما جو بالکل سیدھا ہو اور صراط الذین انعمت علیہم کی طرف جا کر ملے۔ یہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے۔ اچھا اب مستقیم کو چیک کرتے ہیں، مستقیم کیا ہے؟ آپ نے عربی گرامر کا ایک رول ہوتا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ نے کوئی بھی لفظ دیکھنا ہو نا، کوئی بھی لفظ دیکھنا ہو، اب یہ سامنے سورۃ کافرون لکھی ہوئی ہے، قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون ولا انتم عابدون ما اعبد ولا انا عابد ما عبدتم ولا انتم عابدون ما اعبد لکم دینکم ولی دین۔ ادھر اور بھی صورتیں لکھی، یعنی عربی کا ایک رول ہوتا ہے کہ جب بھی کوئی معنی بنتا ہے نا، اس کے حروف اصلیہ دیکھے جاتے ہیں، اصل ورڈ دیکھے جاتے ہیں۔ مثلا کافرون تو ایک بہت حرف کا ایک بہت بڑا مجموع ہے، الف لام کاف فا را با نون، کافرون پھر بنتا ہے، لیکن جب اس کے حروف اصلیہ نکالیں گے نا تو بنے گا کافا را، کافا را، کافا را۔ اب عابدون لکھا ہوا ہے، عابدون کے اندر اب عین با دال وا نون کافی حروف 5 حروف ہے، لیکن اگر اس کے حروف اصلیہ نکالیں گے تو آ با دا بنے گا۔ اب الحمدللہ رب العالمین، الحمد کے اندر یہ 5 حروف ہے، لیکن جو اس کے حروف اصلیہ نکالیں گے وہ حامدہ بنے گا، ہا میم دال۔ عالمین، الحمدللہ رب العالمین، عالمین کے حروف اصلیہ نکالیں گے تو عین لام میم نکلے گا۔ تو ہر لفظ کے کچھ نہ کچھ حروف اصلیہ ہوتے ہیں، جہاں سے مطلب کی ایک فرست نکلتی ہے کہ یہ جو الفاظ کا گروپ ہے اس میں یہ معنی آ سکتا ہے۔ جیسے میں نے مثال دی تھی، میں کہتا ہوں مارنے کے کتنے معنی آگے نکل سکتے ہیں، مارا تھا، مارے گا، مارے گا، کوئی سو اس طرح۔ اب دیکھتے ہیں مستقیم کے اگر حروف اصلیہ نکالیں گے نا تو کاف وا اور میم نکلے گا۔ کاف بولیے، وا اور میم۔ اب آگے تھوڑے سے بولیے ذرا، کاف وا اور میم۔ اب اس کے حروف اصلیہ کا وا ما۔ ایک عربی کے اندر ایک قاعدہ لگتا ہے، میں آپ کو قاعدہ نہیں بتا رہا، کعبہ ماں سے جو واہ ہے وہ یا میں بدل گئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں پورے قرآن میں کعبہ ماں کا مطلب کیا کیا ہے۔ اب دیکھ لیں نا، کہتے ہیں نا وہ ایک بعض لوگوں نے جنہوں نے آپس میں گروپ ملانے ہوتے ہیں، اکثر رشتہ جب کرنا ہوتا ہے وہ توڑ تک جانے نے دیکھ کر پیچھے کی ہے، پھر پیچھوں سارا دا ہسٹری کاٹ دینے، ایس بندے دا ایسے شاید نہ تلل۔ اب کعبہ ماں، اب دیکھتے ہیں کہ ان حروف اصلیہ سے پورے قرآن میں کیا کیا مطلب آتے ہیں۔ اب میں سورت بنی اسرائیل 15واں سپارہ ہے، میں قرآن پاک سے ہی اس کی اگزامپل دیتا ہوں، آپ بولیے سبحان اللہ، تاکہ مجھے پتا چلے میں بھی بول رہا ہوں کسی کے ساتھ۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اب سماعت فرمائیے، کا با ما، رب فرما رہا ہے، یہ سورہ بنی اسرائیل ہے اور آیت نمبر 9 ہے۔ رب فرما رہا ہے ان ھذا القرآن، اب آپ پہ امتحان شروع ہونے لگا ہے، آپ نے یاد رکھنی ہے ساری باتیں، میں آپ سے پوچھ رہا ہوں، میں جلدی جلدی بیان کرتا رہتا ہوں۔ ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، مستقیم کے جو الفاظ ہیں اقوم میں آ گئے نا، کاف وا میم آ گئے نا، اب اس کا ترجمہ ہے کہ یہ جو قرآن ہے بالکل سیدھی راہ دکھاتا ہے ہمیں۔ اب اس آیت مبارکہ کے اندر خود بڑا ایک سبق ہے، سبق آپ نے خود لینا، میں آپ کو اب کعبہ ماں کی تفصیل بتاتا جاتا ہوں۔ یعنی اقوام کا کیا مطلب ہوا؟ انتہائی سیدھا۔ کیا مطلب ہوا؟ انتہائی سیدھا۔ اب آپ پچھلے کو ذہن سے نکال دیں، انتہائی سیدھے کو آپ یاد رکھیں۔ اب ایک لفظ استعمال ہو رہا ہے، سورہ 3 ہے، یہ آیت نمبر 4 ہے، رب فرما رہے ہیں لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔
رب فرما رہے کہ ہم نے انسان کو بڑی خوبصورت شکل میں پیدا کیا. اب کیا مطلب ہوا؟ بڑی خوبصورت شکل میں. ایک تکوین کا کیا مطلب ہوا؟ اور بولیے. پہلا کیا تھا؟ انتہائی سیدھا. دوسرا کیا ہو گیا؟ انتہائی خوبصورت. اگلی مثال سورۃ نساء پڑھ رہا ہوں، 5واں سپارہ ہے اور یہ آیت نمبر 34 ہے. رب فرما رہا ہے الرجال قوامون علی النساء. رب فرما رہا ہے کہ میں نے مردوں کو عورتوں پر حاکم بنایا. قوامون، کاف وامی آ گیا کہ نہیں؟ یہ ساری بات مستقیم سے چل رہی ہے. قوامون کا مطلب ہے حاکم، پالنے والا، کفالت کرنے والا. اب آگے چلتے کون کون سا مطلب ہو گیا؟ انتہائی سیدھا، دوسرا بہت خوبصورت، تیسرا پالنے والا، حاکم. اب آگے بات سنیے. رب کا قرآن ہے، سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 63 اور 64 ہے اور یہ سپارہ نمبر 19 ہے. رب فرما رہا ہے عباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلاما. یہ جو اللہ کے بندے ہوتے ہیں میسج خود لیتے رہے، پیغام خود سمجھتے جائیں. رب کے جو بندے ہوتے ہیں یہ جب جاہل سامنے آتے اس سے بحث نہیں کرتے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما. جو اس کے بندے ہوتے ہیں رات کو سجدے کرتے ہیں اور قیام کرتے ہیں. قیام مستقیم. کیا مطلب ہوا؟ کھڑے ہوتے ہیں. اب ایک والذین ایک مطلب ہوگا قیام کا، کھڑے ہونا. ایک مطلب سورہ فرقان ہے، آیت نمبر 7 پڑھ رہا ہوں. والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قوامین. رب کا قرآن فرما رہا ہے جو اس کے بندے ہوتے ہیں وہ نہ بہت زیادہ خرچ کرتے ہیں نہ بہت کنجوسی کرتے ہیں، وہ بہت اعتدال پسند ہوتے ہیں. قوامون اعتدال پسند. اب کیا کیا معنی نکلا؟ بولیے. انتہائی سیدھا، بہت خوبصورت، حاکم، پالنے والا اور کھڑا ہونے والا، اعتدال پسند. اب آپ نے سنا ہوگا یا حی یا قیوم. قیوم کا مطلب ہوتا ہے قائم رہنے والا، قائم رکھنے والا، نگران، زندہ، منتظم، نگہبان. یوم القیامہ کا مطلب قیامہ، لا اقسم بیوم القیامہ. یہ سورہ قیامہ ہے، 29واں سپارہ ہے. رب فرما رہا ہے لا اقسم بیوم القیامہ. قیامہ کا مطلب ہوتا ہے قائم رکھنے والی بھی ہوتا ہے، لیکن ایک مطلب ہوتا ہے یک لخت، کھڑے ہونے والی. اب کیا کیا مطلب ہو گئے؟ بولیے کیا مطلب ہو گیا؟ پہلا سب سے پہلا کیا کیا تھا؟ انتہائی سیدھا. دوسرا کیا کیا تھا؟ خوبصورت. تیسرا کیا تھا حاکم اور پالنے والا. چوتھا کیا تھا اللہ کی بارگاہ میں کھڑا ہونے والا. پانچواں کیا تھا اعتدال. اور یا حی یا قیوم میں قیام کا مطلب کیا تھا قائم رکھنے والا، نگران، منتظم، نگہبان، مدبر. قیامہ کے اندر جو کاف یا میم ہے اس کا مطلب ہم نے کیا تھا یک لخت، اٹھانے والی. آگے مثالیں میں نہیں دے رہا. یعنی پتا چلا قوامہ کا مطلب ہے یہ کھڑے ہونے والی، نگہبان، معتدل. اب پتا چلا رب سے ہم نماز میں مستقیم کہہ کے کیا پکارتے ہیں؟ اے اللہ ہمیں وہ ہدایت نصیب فرما جو بالکل سیدھا رستہ ہو تیری بارگاہ میں جاتا ہو. اے اللہ وہ ہدایت نصیب فرما جو بڑی خوبصورت ہدایت ہو. اے اللہ وہ ہدایت عطا فرما، وہ سہارا عطا فرما جو حاکم ہو، سب کو پالنے والا ہو. اے اللہ ہمیں وہ ہدایت نصیب فرما جو تیری بارگاہ میں کھڑا کر دینے والا ہو. اے اللہ ہمیں وہ ہدایت نصیب فرما جو اعتدال پسند ہو. نام و بغض علی کے اندر صحابہ کو غلط کہے یا محبت علی میں صحابہ کو غلط کہے، نہ وہ محبت صحابہ میں علی کو غلط کہے. ایسی ہدایت نصیب فرما جو بالکل اعتدال والی ہو. اے اللہ ہمیں وہ ہدایت نصیب فرما جو نگہبان ہو. اب پتہ چلا رب نے نماز کو ہدایت کا اتنا بڑا سبب کیوں فرمایا؟ رب فرماتے جو بندہ نماز ادا کرتا ہے رب کی بارگاہ میں